اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآنی تعلیمات کے حوالے سے دوسرے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کل والے سیشن میں ہم لوگوں نے بہت سی باتوں کو ڈسکس کیا آپس میں، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ تمام باتیں ابھی تک کے موجود ہوں گی۔ آئیے ایک مرتبہ ان باتوں کو ریوائز کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں جتنے بھی سوال یہاں پر کر رہا ہوں آپ اس کا جواب لائیو طور پہ دے رہے ہوں گے، یا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب میں، آپ وہیں پر کمنٹس کے اندر اپنے جواب کو لکھ بھی سکتے ہیں، تاکہ اس ٹائم کے اوپر بھی اگر ہم لوگ کی ایکسیسیبلٹی ہوئی تو ہم آپ کے ریپلائز کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے اندر ہم جو سائنٹیفک تفسیریں پیش کی جاتی ہیں ان کو مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اب آپ جو ہے فوراً ریپلائی میں لکھ سکتے ہیں، فوراً کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تفسیر علمی کو مان بھی لیتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ تفسیر علمی کو مان لیں گے، کچھ تفسیر علمی کو نہیں مانیں گے، تو ہم کون سی تفسیر علمی، کون سی سائنٹیفک تفسیروں کو مان سکتے ہیں، کون سی نہیں مان سکتے ہیں؟ آپ جواب دیجئے۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کل ڈسکشن کر لیا کہ ہم لوگ کے پاس سائنس کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیکٹس کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھیوریز کہلاتی ہیں۔ فیکٹس اور تھیوریز کے درمیان میں سے ہم لوگوں نے یہ کنکلوژن لیا، یہ نتیجہ لیا کہ ہم لوگ فیکٹس یعنی حقائق کی بنا پر جو تفسیریں ہیں جو سائنس کے لحاظ سے ہوتی ہیں ان کو مان سکتے ہیں۔ فرض کیجیے اگر کوئی آیت لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ آیت وہ ہے کہ جس کے اندر گریوٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کے اندر ایک حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر کو مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو تھیوری کے اوپر بیسڈ اپنی تفسیر کو پیش کرتا ہے، یعنی ایک ایسی تفسیر پیش کرتا ہے کہ جو تھیوری کے بیس کے اوپر ہے، تو ہم اس تفسیر کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی تک کے ڈسکشن کیا۔ آج ہم لوگ اسی ڈسکشن کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں ایک سوال کے ذریعے سے، جو بہت ہی رائج سوال ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے قرآن کے اندر یہ باتیں بیان ہوئی تھیں تو آپ نے پہلے سے آ کر کیوں نہیں بیان کر دی؟ اگر آپ کے قرآن کے اندر فرض کیجئے فلاں تھیوری موجود تھی کہ جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر ایک بینگ ہوا، اس کے ذریعے سے پوری خلقت ہو گئی، تو آپ نے پہلے سے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ کے قرآن کے اندر فلاں تھیوری موجود تھی کہ جس کے اندر آ کر انسان کی خلقت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اس طریقے سے خلق ہوا ہے، تو آپ نے پہلے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ اب جب فلاں سائنٹسٹ نے آ کر اس کے بارے میں ایک تھیوری پیش کر دی ہے، تو آپ فوراً پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ تھیوری یہی ہے کہ جو قرآن کے اندر بیان ہوئی۔ تو یہ اعتراض واقعاً اس اعتراض کے اوپر ہم لوگ کو سوچنا چاہیے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآنی تعلیمات و تفاسیر کے اندر بہرحال بہت سی تھیوریز کو پیش کیا گیا ہے کہ جس کے اندر آ کے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں ان سب کی خلقت کے بارے میں، ان سب کی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا اور آسمان کتنے دنوں میں خلق ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ انسان کی خلقت کیا ہو رہی ہے۔ اب مثلا ایک تھیوری ہے کہ جو انسان کی خلقت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، مثلا یہ تھیوری جو عام طور سے آپ لوگ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ انسان کیسے خلق ہوا۔ اگر ہم لوگ قرآن کی آیت کو آ کر اینالائز کریں تو ہمیں دکھائی پڑتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک جو کیفیت بیان ہوئی ہے انسان کے لیے، کہ جب انسان خلق ہو رہا تھا، جناب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، تو ان سے پہلے بھی کچھ مخلوقات تھیں کہ جو انسانوں کے جیسی تھیں، کیونکہ اگر انسان کے جیسی کوئی مخلوق پہلے سے موجود نہ ہوتی اس زمین پر، تو پھر فرشتے کس چیز پر اعتراض کر رہے تھے؟ یہ تھیوری آ کر یہ بتاتی ہے کہ ہاں، یعنی قرآن کے اندر سے اگر تھیوری اس چیز کو نکالیں، اس تھیوری کو، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلقت انسان کی، جس کو ہم لوگ خلقت کا لفظ دے رہے ہیں، پاسبلی ایسا نہ ہو کہ اس کو عدم سے خلق کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ریفارمیشن کو بھی ہم آ کر خلقت کا نام دے دیں کبھی کبھی۔ تو مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پینٹنگ کو خلق کیا۔ پینٹنگ کو جو آپ خلق کرتے ہیں تو پینٹنگ کے اندر کلر پہلے سے موجود ہوتا ہے، کاغذ پہلے سے موجود ہوتا ہے، آپ نے خالی کیا کر دیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں کو آ کر کمپائل کر دیا ہوتا ہے۔
تو یہ کمپائل کرنے کو آپ کہتے ہیں میں نے خلق کر دیا، میں نے کریٹ کر دیا، تو آپ کہتے ہیں اس پینٹنگ کا کریٹر کون ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے بارے میں آپ خلق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں خالی ابھی یہاں پہ کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اس تھیوری کے بنسبت یہ کہے کہ یہ جو تھیوری ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک طریقے سے انسان پہلے سے موجود تھے، وہ ایک ترقی پا کر یہاں تک کہ پہنچ گئے. ہو سکتا ہے کوئی انسان آ کر اس کو قرآن سے ملا دے کہ قرآن بھی یہ تھوڑی نہ کہہ رہا ہے کہ انسان ایک دم نہیں تھے، کیونکہ فرشتے پھر اعتراض کس چیز پہ کر رہے تھے؟ انسان جیسی کوئی اور چیز پہلے سے موجود تھی، لیکن ہاں وہ مرتبہ عقل، وہ مرتبہ فہم جو ہونا چاہیے تھا انسان کے اندر، وہ ان کے اندر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی یہاں پر ایجاد کی، وہ کیا تھی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کر دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا ایک حصہ، اپنی روح کو اس انسان کے اندر ڈال دیا، اس انسان کے اندر وہ مادہ عقل ڈال دیا. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ تفسیر پیش کرے، لیکن کیا ہے، یہ تھیوری کی حد تک ہے، لہٰذا اس تفسیر کو ہم لوگ قبول نہیں کر سکتے. سوال کیا تھا ہم لوگوں کا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کے قرآن کے اندر اگر تھیوریز موجود ہیں، اگر کانسیپٹس موجود ہیں، تو آپ پہلے سے کیوں نہیں بتا دیتے ہیں؟ کیوں اتنی زحمت دیتے ہیں کسی سائنٹسٹ کو جا کر وہ سوچے اور کتنا اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرے اور پھر جا کر کہے کہ بھئی یہ تھیوری ہے، یہ چیز ہے، اس کے بعد آ کر اس چیز کو بیان کرے؟ آپ آ کر پہلے سے بیان کر دیں کہ قرآن نے یہ تھیوریز بیان کی ہیں. تو یہ موقع ہے جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو آپ ابھی لیول 3 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیول 3 کے اندر آپ ایڈوانسڈ لیول میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذمہ داری ہے ہم اور آپ کی کہ ہم نے قرآن کی طرف اتنی توجہ ہی نہیں دی، ہم نے قرآن کو اتنا اپنا سمجھا ہی نہیں. ہم آ کر ایرے غیرے کسی بھی سائنٹسٹ کی بات کو مان کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک سوشل میڈیا پہ میسج دیکھ لیتے ہیں، اس سے اپنی پوری زندگی تبدیل کر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر پورا اعتقاد کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہم آ کر اس کتاب کے اوپر کبھی بھی اس طریقے سے اعتقاد نہیں رکھتے ہیں کہ جو کتاب ہمارے پروردگار نے ہمیں بھیجی، ہمارے لیے بھیجی. تو لہٰذا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف جائیں اور اس کے اندر سے تھیوریز کو نکالیں کہ ہاں دیکھیے یہ ہماری جو قرآنک سائنسز ہیں، ہمارا جو قرآن ہے اس کے اندر بیسڈ آن دا ریویلیشن ہم یہ آپ کو تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے انسان کی خلقت ہوئی ہے، یا مثال کے طور پر زمین و آسمان اتنے دنوں میں بنے ہیں، یا زمین و آسمان پہلے دھواں تھے، یا زمین و آسمان ایسے تھے، یا مثال کے طور پہ انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس اعتراض کا جواب نہیں دیں گے. ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو اس طریقے سے جیسے پہچاننا چاہیے نہیں پہچانا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آئندہ میں اس سے آگے جب آگے بڑھتے جائیں تو قرآن کی بنسبت جو بھی بہرحال اس کے علوم ہیں، اس کی تھیوریز ہیں، اس کو مزید اور پڑھیں تفصیل سے، تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کہ قرآن کس بارے میں بات کر رہے ہیں. خیر، تو یہ تفسیر علمی اور جو سائنٹیفک تفسیر ہے، سائنٹیفک کمنٹری ہے قرآن کی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئیں. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب سائنٹیفک تفسیر کرنا آپ چاہیں گے تو اس کے اندر وہ باتیں آپ لا کے قرآن کے ذیل میں بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں آپ ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو باتیں قرآن کی مناسبت سے نہ احادیث نے بیان کی ہیں، نہ قرآن کے اندر کہیں پہ اشارہ آیا ہے. کہیں پر بھی قرآن کے اندر صریح طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں وہی تھیوری جو آپ فلاں شخص سے دیکھ رہے ہیں وہی تھیوری اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب آپ اٹھا کے ایک باہر والی چیز کو یہاں تک کے لے کر آ رہے ہیں. تو کیا کوئی ملاک ہے؟ کیا کوئی یہاں بیچ میں ایک کوئی کرائیٹیریا ہے کہ ہم کس حد تک کے یہاں پر اس بات کو لا سکتے ہیں؟ ہم کوئی بھی بات اٹھا کے یہاں پر رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی فتحہ آتا ہے، ہم لوگ کیا زبر زیر پیش کہتے ہیں نا اردو میں، تو جہاں پر بھی زبر آتا ہے تو وہ دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی کسرہ آتا ہے یعنی زیر آتا ہے وہ قریب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اب میں نے جتنا بھی قرآن کے اندر دیکھا مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا. مثلا آپ کہیں ہو سکتا ہے کہیں پہ ذالکی کہا جا رہا ہے یا تلکی کہا جا رہا ہے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے قریب کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے دور کا بھی اشارہ ہو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر فقہا نے، اس کے اندر مفسرین نے، علماء نے مختلف پہلو بیان کیے، حتیٰ دونوں پہلو بیان کیے گئے، قریب کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کو دور کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی بات کو قرآن کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. تو ہم اپنی بات کو جب قرآن کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، کیا یہ کام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر ہم سائنٹیفک تفسیر کے اندر آ کر کسی اور سائنس کے فیکٹ کو
سائنٹیفک ایک کانسیپٹ کو آ کر قرآن کے اوپر تھوپنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ کام صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو کس مقدار تک کے صحیح نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو آئیے دیکھیے 2 کرائیٹیریاز کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کو ایک طریقے سے ریوائز کرتے ہیں. پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو بھی ہم آ کر بات قرآن کی تفاسیر اور قرآن کی آیت کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ تفسیر علمی ہو حتی تفسیر غیر علمی کے حوالے سے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عربی ادب جو ہے، یعنی جو لٹریچر ہے پورا، اس کے قانون اور اس کے قواعد کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی. ایسا نہ ہو کہ عربی کے اندر مثال کے طور پہ فرض کیجئے من کا مطلب ہوتا ہے سے اور الا کا مطلب ہوتا ہے تک، لیکن آپ آ کر اس معنی کو الٹا بنا دیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو من آیا ہے اس من کا مطلب یہاں پر من نہیں ہے، اس من کا مطلب سے نہیں ہے، بلکہ اس من کا مطلب ہے فرض کیجئے تک. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے لٹریچر کے قانون کے مخالف کوئی کام انجام دے دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہے کہ اردو کے اندر آپ بتائیے کہ گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے اردو کے اندر جو لفظ گھر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہوم، گھر یعنی جس کے اندر آپ رہتے ہیں. لیکن ایک آدمی آئے وہ کہے نہیں، جو اس جملے کے اندر گھر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر گھر سے جو مطلب گھر کا ہے وہ گھر نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے جو مقصد ہے وہ انسان ہے. تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو بہت بعید معنی لگتا ہے اور یہ مخالف نظر آ رہا ہے اس متن کے. تو لہٰذا جو بھی تفسیر بیان کی جا رہی ہے وہ اگر عربک لٹریچر کے مخالف بیان کی جائے تو وہ غلط ہے. لہٰذا سب سے پہلی شرط یہ ہو گئی کہ وہ عربک لٹریچر کے مطابق ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ مخالف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 2 الگ الگ مرتبے ہیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو اس کو بیان کریں گے. تو پہلی شرط کیا ہو گئی کہ جو بھی بات بیان کری جا رہی ہے وہ قرآن کی آیت کے کانٹرڈکشن میں نہ ہو، اس کے ایک دوسرے کے سامنے نہ آ جائے، اس کے متضاد نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کے ایک دم مخالف بن جائیں. اور دوسری شرط جو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ اس کی طرف رعایت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ قواعد کے علاوہ ظاہر قرآن کے مخالف بھی نہ ہو. ایک مرتبہ یہ کہ قواعد کے مخالف نہ ہو، ایک مرتبہ یہ کہ ظاہر قرآن کا جو مجموعہ نکل کے آتا ہے یا جو پورے قرآنی تعلیمات کا جو ایک سیٹ آف ٹیچنگ ہے اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ ایک آیت کے اندر آ کر یہ کہہ دیں کہ نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں تھے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قرآن کے ظواہر کے مخالف ہے. اس طریقے سے بھی تفسیر علمی کو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہم لوگ اپنے تفسیر علمی کے چیپٹر کو بند کرتے ہیں. اب اگلا سوال جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں کیا یہ کام تفسیر بالرائے ہے یا تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ تفسیر بالرائے کیا چیز ہے؟ ہم لوگوں نے بہت سے ٹائم پہ سنا ہے کہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرنا صحیح نہیں ہے. تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ابھی جو بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی اسی کے کنٹینیویشن میں اگر آپ اس کو تصور کریں، تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمیں محسوس یہ ہو کہ یہ آیت اس بارے میں بات کر رہی ہے، یا ہم اپنے ایک ویو پوائنٹ کو قرآن کی آیت کے اوپر تھوپ دیں تو اس کو بولتے ہیں تفسیر بالرائے. تفسیر کا مطلب آپ کے لیے واضح ہے، بالرائے کا مطلب ہوتا ہے اپنے ویو پوائنٹ کے ذریعے سے، اپنے اعتقاد کے ذریعے سے کسی بات کو سامنے پیش کرنا. تو لہٰذا یہاں پر ایک کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں رکھیے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کے اوپر اس کے معنی کو بیان کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کے اوپر کمنٹری پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہمارے لیے ریسورسز ہیں، جو ہمارے منابع ہیں جہاں سے ہم آ کر تفسیر کو نکال رہے ہیں، وہ منابع ظاہر سی بات ہے محدود ہیں. وہ منابع یا ہمارے پاس روایات ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کیونکہ قرآن کے مکمل معانی کے عالم وہی حضرات ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ آیت اس چیز کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے تو ہم ان کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں. تو یا تو ہم روایات سے اس معنی کو ثابت کر دیں کہ دیکھیے روایت کے اندر امام علی علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان کی ہے، یا پھر ہم آ کر کیا بات بیان کر دیں کہ خود قرآن کی کسی اور آیت کے اندر ایسی چیز موجود ہے کہ دیکھیے قرآن کی فلاں آیت کے اندر بھی اس تفسیر کی تائید ہوئی ہے، تو ہم بیان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیے یہاں پر جو ریسورسز ہیں وہ محدود ہیں. ہم ان ریسورسز سے جب تک کہ تائید نہیں لے لیں گے یا ان ریسورسز سے عدم اختلاف نہ ہو تب تک کہ ہم اس تفسیر کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا تفسیر بالرائے
کا مفہوم یہ ہو گیا کہ ہم آ کر قرآن اور آیات کی بنسبت آ کر ایک ایسی چیز کو بیان کریں، آ کر ایک ایسی چیز کو پیش کریں کہ جو نہ قرآن کے ذریعے سے نہ روایات کے ذریعے سے کہیں سے اس چیز کو ہم تائید نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اپروو نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تفسیر بالرائے کی بنسبت اہل بیت علیہ السلام نے کہ جو مفسر حقیقی قرآن کریم ہیں انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تفسیر بالرائے کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ اس کی مذمت کی ہے۔ اس کی مذمت کیسے کی ہے؟ قرآن کے اندر بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم آپ گفتگو اگر کریں گے تو یہ کام اچھا کام نہیں ہے۔ تو علماء نے آ کر کہا ہے اور مفسرین آ کر کہا ہے کہ بغیر علم اگر انسان قرآن کے بنسبت یا احادیث کی بنسبت کوئی گفتگو کر رہا ہے، اگر اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ کام اس کا حرام ہوتا ہے، یہ کام اس کا غلط ہوتا ہے۔ تفاسیر کے اندر تفسیر بالرائے کو، احادیث کے اندر تفسیر بالرائے کو بغیر علم کا ایک مصداق بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے نا کہ یہ آیت کس بارے میں گفتگو کر رہی ہے، آپ ایک دم سے اپنے ایک کانسیپٹ کو اس آیت کے اوپر تھوپ دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تفسیر بالرائے اس کو منع کیا گیا ہے اور اس کو بغیر علم کا ایک مصداق بتایا گیا ہے کہ تفسیر بالرائے بغیر علم رکھے ہوئے کسی چیز کی بنسبت بات کرنے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں ایک حرام کام ہے، اور مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جس کو ہم لوگ تفسیر بالرائے سے کبھی کبھی اشتباہاً آ کر مکس اپ کر دیتے ہیں، غلطی سے ہم ان کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں، وہ ہے تفسیر اجتہادی۔ تفسیر اجتہادی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم اپنی عقل کو ایک ریسورس کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ جب ہم آگے میتھمیٹکس کے اندر کہتے ہیں 2+2 کتنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم آ کر اپنی عقل کو ایز اے ریسورس یعنی عقل کو منبع کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر جو کام جو پروسیس چل رہا ہے وہ عقل کی مدد سے ہو رہا ہے، پلس خود عقل ہی اس کا جواب دے رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پروسیس انجام دے رہے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے ذریعے سے، لیکن عقل خالی اس کی ہمراہی کر دیتی ہے۔ فرض کیجئے ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا کھانا کھاتے وقت ہماری عقل کام کرتی ہے یا کام نہیں کرتی ہے؟ عقل کام کرتی ہے، کیونکہ اگر عقل کام نہ کرے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کب روٹی کا نوالا توڑنا ہے، کب اس کے اندر ہمیں مثال کے طور پہ جو بھی کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو لگانا ہے، پھر آپ کو منہ تک کے لے کے جانا ہے، اس کو منہ میں رکھنا ہے، اس کو اتنی دیر تک کے چبانا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے حلق میں آرام سے چلا جائے نوالا، اس کے بعد اس کو آپ ہضم کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ عقل کا استعمال نہ کریں، آپ توجہ کا اس کی طرف توجہ نہ کریں، تعقل نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ نوالا اپنی آنکھ میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ نوالا اپنے کان میں ڈال دیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ہمیشہ کیوں آپ کا نوالا آپ کے منہ کی طرف جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل آپ کی ہمراہی کر رہی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ چل رہے ہیں، تو کیوں آپ ایک دم سے ایک گڈھا اگر آ جاتا ہے تو اس کے اندر اپنا پیر نہیں ڈال دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہمراہی کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی عقل بتاتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے گڈھے میں پیر ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا، تمہیں چوٹ آ جائے گی، تم گر جاؤ گے۔ تو واضح ہو گیا کہ ہماری عقل کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ ایز اے ریسورس کام کرتی ہے، کبھی کبھی اس کو ایز اے ٹول اس سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کو جو ایز اے ریسورس ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں عقل منبع، یعنی یہ ہمارے لیے ماخذ ہے، منبع ہے، جس سے ہم ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے عقلی امور ہوتے ہیں، مفاہیم منطقی، مفاہیم فلسفی، جتنے بھی جو فلسفیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں، جو لاجیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری عقل کے اندر ہوتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر ہم پورا پروسیس کرتے ہیں اور اسی سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم عقل کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کسی اور چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن عقل ہماری اس کے اندر مدد کر رہی ہوتی ہے۔ کیسے مدد کرتی ہے عقل ہماری عقل اس لیے ایسے مدد کرتی ہے کہ دیکھیے جو چیز آپ کہیں اور سے حاصل کر رہے ہیں، جو چیز آپ کہیں اور، مثال کے طور پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جتنی بھی امپیریکل سائنسز ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی آپ نے ایکسپیریمنٹس تو کیے ہوں گے، آپ نے کسی مینڈک کو اپنے ایکسپیریمنٹ لیبارٹری کے اندر آپ لے کے چلے گیا، اس کو کاٹنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب جو آپ اس کو کاٹتے پیٹتے ہیں، اس کے اندر سے کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے ایک بات کو نکالتے ہیں،
تو اس کے اندر کیا آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے؟ عقل کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کنکلوژن لیتے ہیں، جو آپ نتیجہ سامنے پیش کرتے ہیں، وہ صرف عقل کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے. اگر صرف عقل کا ہوتا تو آپ کو مینڈک کی ضرورت کیا پڑتی؟ آپ مینڈک کو لے کے آتے ہیں، اس کو کاٹتے پیٹتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک کنکلوژن نکال کے اپنی عقل کے سہارے سے کسی کو آ کر بات بتاتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ یہاں پر عقل آپ کے ایز اے ٹول استعمال، ایز اے ریسورس استعمال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایز اے ٹول استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے کسی اور چیز کو لیا ہے، وہ باہر سے آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کے محسوسات ہیں اس میں آپ نے اس کو دیکھا ہے، اپنی آنکھ کو استعمال کیا ہے، سنا ہے، اپنے کان کو استعمال کیا ہے، چھوا ہے، اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے، پلس آپ نے ساتھ ساتھ عقل کو بھی استعمال کیا ہے. اب عقل اور دوسری چیزیں ملا کر آپ کو ایک کنکلوژن دے رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے عقل کو یہاں پر ایز اے ٹول استعمال کیا. ہم لوگ اپنے دین کے اندر بھی جب آ کر دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اسلامک ٹیچنگز کو دیکھتے ہیں، تو یہی دو رویے ہمارے ہو سکتے ہیں پاسبلی. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نہ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے. آپ کے لیے ایک سوال ایک دم سے آتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کو حج پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ کہیں ٹھیک ہے، ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھیں گے، ہم روایات کی طرف جا کر نہیں دیکھیں گے، ہم بس اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ بتائیں ہماری عقل کے ذریعے سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہم جائیں حج پر یا نہیں جائیں. اور پھر ایک دم سے ہمارے عقل میں آ جائے کہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک حکم ہو گیا. ایک اور فقیہ بیٹھتا ہے، ایک اور فلاں، ایک اور عالم بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے یہ کہے کہ نہیں چلو نہیں چلتے ہیں، اس کا یہ حکم ہی ہو جائے گا کہ حج پہ جانا ضروری نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے عقل کو ایز اے ریسورس استعمال کر لیا، ہم نے عقل کو ایک ماخذ کے طور پہ، منبع کے طور پہ استعمال کر لیا. یہ چیز جو ہے یہ مذہب حقہ میں جائز نہیں ہے. یہ چیز جو ہے جس کے اندر آپ عقل کو آ کر اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھیں، نہ آپ روایت کو دیکھیں، نہ آپ آیت کو دیکھیں، آپ خالی بیٹھ کر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری عقل سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو آ کر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس عقل کے استعمال کو بہت شدید اس کی مذمت کی ہے اور بہت شدت سے اس چیز کو منع کیا ہے. اسی کو بولتے ہیں تفسیر بالرائے. اسی کو پہلے والے زمانے میں اجتہاد بولا جاتا تھا. جو لوگ اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ بہت پہلے زمانے میں اجتہاد کا لفظ، کیونکہ احادیث کے اندر جب اجتہاد کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس عقل کا استعمال کرنا کہ جہاں پر نہ کسی روایت کی طرف توجہ ہو، نہ کسی آیت کی طرف توجہ ہو. اس کو منع کیا جاتا تھا، اس کی مذمت کی گئی ہے. لیکن دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم آیت اور روایت سے حکم نکالنا چاہ رہے ہیں. سیم سچویشن ہے، حج کے بارے میں حکم حاصل کرنا ہے، حج واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیت کے اندر حج کے بارے میں کچھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. ہم جا کر دیکھتے ہیں کیا روایت کے اندر حج کے بارے میں کوئی روایت موجود ہے یا موجود نہیں ہے. جب ہم آ کر آیت کو لے لیتے ہیں، جب ہم آ کر روایت کو آ کر جتنی بھی روایات اس سلسلے سے آئی ہیں ان سب کو آ کر جمع کر لیتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد آ کر ایک کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری عقل قطعاً استعمال ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ٹائپ کا اجتہاد ہوتا ہے. لیکن یہ کون سا اجتہاد ہے کہ جو موسٹ ریسنٹ ہم لوگ آج کل کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو اجتہاد کے دو معنی ہو جاتے ہیں. ایک اجتہاد وہ ہے کہ جہاں پر آپ عقل کو ایز اے ریسورس استعمال کر رہے ہیں، ایک اجتہاد وہ ہے کہ جہاں پر آپ عقل کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. جہاں پر اجتہاد کی مذمت کی جاتی ہے، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے مذمت کی ہے، وہ اس چیز کی مذمت کی ہے جہاں پر عقل کو آپ ایز اے ریسورس استعمال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم عقل ہی سے بتائیں گے خالی اس کا حکم کیا ہے، ہمیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ مجتہدین ہیں، یا قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون افلا تتفکرون، جہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں سوچتے نہیں ہیں، آپ کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ کون سی عقل کا استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے؟ وہ ایز اے ٹول استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں آ کر عقل کو اپنا یوز کرتے ہیں، اپنی عقل کو، کہ جس کے ذریعے سے جب آپ قرآن اور روایات کو دیکھیں تو ان کے اندر سے ایک صحیح کنکلوژن نکال سکیں. تو لہٰذا آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس عقل دو طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اس کو ہم ایک وسیلے کے طور پہ، ایک مدد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہم ایک ریسورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ریسورس کے طور پہ استعمال کریں گے تفسیر کے اندر تو وہ مصداق ہو جاتا ہے اس غلط اجتہاد کا، یا حتیٰ کبھی کبھی استحسان کا، کہ جو ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے. اور عقلی بنا پر بھی دیکھا جائے تو ہم کسی بھی شخص کی بات کو عقل کی بنا پر نہیں بول سکتے ہیں کہ اس نے کیا بتایا ہے.
اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم عقل کو ایز اے ٹول استعمال کریں، آ کر عقل کو ایک وسیلہ اور ایک مدد کے طور پہ استعمال کریں. یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تفسیر اجتہادی تو آ کر ہم اسی تفسیر کو بولنا چاہتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عقل کا استعمال ہے، جہاں پر اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. تو جہاں پر اجتہاد ہے، جہد ہے، کوشش ہے، کاوش ہے، آپ کی زحمتیں ہیں، آپ کا اسٹرگل ہے، آپ اسٹرائیو کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ آپ عقل کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، ایک وسیلے کے طور پہ، ایک مدد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ تفسیر ہمارے لیے صحیح ہے. اس تفسیر کو اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی معنی میں مفسر قرآن ہیں، جو حقیقی معنی میں عالم قرآن ہیں، انہوں نے آ کر اجازت دیا ہے. وہ والی عقل ہے کہ جو ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہے. وہ والی عقل ہے کہ جہاں پر عقل کی مدد لی جاتی ہے. لیکن وہ عقل کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، ہم اپنی عقل سے بتائیں گے کہ کیا یہ حکم جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس اجتہاد کو اور اس طریقہ کار کو، اس تفسیر کو ہم لوگ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ کو جب بھی کسی تفسیر کو آ کر دیکھنا ہو تو ہم آ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر کیا اس کے اندر وہ جو بات کر رہے ہیں وہ روایات، آیات کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے. دوسرے مرحلے میں اگر روایات اور آیات کے ذریعے ثابت نہیں ہو رہی ہے تو کہیں وہ روایات اور آیات کے مخالف تو نہیں ہے مکمل طور پہ، کہیں وہ اصول اسلامی کے مخالف تو نہیں ہے، کہیں وہ تعلیمات قرآنی کے مخالف تو نہیں ہے. تو اگر مخالف نہیں ہے، جہاں پر آپ نے عقل کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے اور آپ نے جو آپ کے ریئل ریسورسز ہیں یعنی احادیث اور قرآن سے ایک بات کو نکال کر عقل کو ایز اے ٹول استعمال کر کے ایک کنکلوژن دیا ہے، تو ایسی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تفسیر کو ہم لوگ جو ہیں دل و جان سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ نے ریسورسز کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے یہ کہا کہ ہم نہ جو ہیں آیات قرآنی کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم احادیث کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم سبب نزول کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم شان نزول کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم اس کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھیں گے، ان قرائن کو مد نظر رکھیں گے، نہ ہم تاریخ کی جو واقعات ہیں تاریخ کے ان کو مد نظر رکھیں گے. ہم کسی بھی چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے. ہم ایک کمرہ ہے اس کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر اپنے آپ کو لاک کر لیں گے. کمرے کو لاک کرنے کے بعد کہیں گے چلو اب آ کر اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. کیا نماز واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. ہاں نماز واجب ہے. کیا جو ہے روزہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. نہیں روزہ واجب نہیں ہونا چاہیے. کیا خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ خمس تو واجب ہونا چاہیے بھائی. زکوٰۃ واجب ہے واجب نہیں ہے؟ نہیں خمس رہنے دیجیے، خمس واجب نہیں ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں استحسان، اس کو بولتے ہیں وہ اجتہاد، وہ غلط معنی والا اجتہاد کہ جس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو منع کیا ہے، اور کچھ مذاہب میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر اپنی عقل سے آ کر اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ نہ روایت کو دیکھیں نہ آیت کو دیکھیں، ایک دم سے آ کر کہہ دیں کہ نہیں فلاں حکم یہ ہے فلاں حکم وہ ہے، ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جہاں پر ہمیں کوئی بھی حکم لینا ہے، جہاں پر ہمیں کوئی بھی تفسیر پیش کرنی ہے، تو ہمارے لیے تفسیر بالرائے بالکل جائز نہیں ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قرینے، آیت، روایت وغیرہ کانٹیکس کو دیکھے بنا ایسے ہی کہہ دیں کہ بھئی ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ کیا جائے، ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حکم ایسے ہونا چاہیے. ایسے آپ کی بات کو نہیں مانا جا سکتا ہے. کہاں پر آپ کی بات کو مانا جائے گا؟ کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے ان ریسورسز سے اس بات کو لیا ہے کہ جو ریسورسز یا اہل بیت علیہ السلام کی روایت ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ حضرات کی سیرت ہے، خود قرآن کی آیات ہیں، یا بہت ہی واضح عقلی مفاہیم ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ کہہ رہے ہیں ظلم کرنا برا ہے. اب اس کے بیسس پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو عقل ہماری سمجھ رہی ہے ظلم کرنا برا ہے، یہی آیت بھی کہہ رہی ہے، تو اس بات کو مان لیا جاتا ہے. لہٰذا ہم لوگ کا کنکلوژن یہ نکلا کہ تفسیر بالرائے کی جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، یہ تفسیر بالرائے کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے تفسیر بالرائے کی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں. تفسیر بالرائے کو ہم نے پوری طریقے سے آپ کے لیے واضح کر دیا کہ تفسیر بالرائے پوری طریقے سے واضح کر دیا آپ کے لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آپ کے لیے یہ بھی بات واضح ہو گئی
کہ تفسیر برائے کی شرائط کیا ہیں، اور اگر کسی نے سائنٹیفک تفسیر آ کے پیش کر دی، تفسیر علمی پیش کر دی، تو ہم کس حد تک کس مقدار تک اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب ان تفاسیر کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اگر ہمیں کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے ہوئی جا رہی ہے تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا تفسیر کے حوالے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کون سی تفسیر کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہیں پر آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہم اور واضح کر دیں کہ دیکھیے قرآن کی جو اس کا ایسنس ہے، اس کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اس کی طرف توجہ اگر آپ کریں تو تفسیر کرنے کے لیے قرآن نے شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے. بار بار قرآن نے کہا ہے کہ افلا یتفکرون افلا یتدبرون، آپ کیوں اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں، کیوں اس کے اوپر فکر نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن بار بار آپ کو سوچنے کے لیے دعوت دے رہا ہے. اور اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام جا کر دیکھیں، سیرت معصومین علیہ السلام جا کر دیکھیں تو ان کی سیرت بھی یہی تھی کہ وہ تفسیر کو باقاعدہ اگر جو عوام سمجھتی تھی اس کی بنا پر تفسیر کو پیش کرنے کے لیے کوئی برا نہیں سمجھتے تھے، وہ تفسیر سکھاتے تھے کہ ایسی تفسیر کرو. امام صادق علیہ السلام کے پاس مختلف شاگرد آتے تھے، پوچھتے تھے کہ مولا ہم لوگوں نے اس آیت کا یہ معنی سمجھا ہے، کیا یہ معنی صحیح سمجھا ہے؟ یا مثال کے طور پہ مولا سے کچھ سوال پوچھا جاتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہے. تو لوگ پوچھتے تھے آپ نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ تو مولا ان کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھیے قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت کا یہ معنی نکلتا ہے، اور قرآن کی دوسری یہ آیت ہے، اس آیت کا یہ معنی نکلتا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے. تو لہٰذا سیرت اہل بیت علیہ السلام اور سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کو اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اور قرآن کی تفسیر اس مقدار میں کی جا سکتی ہے جہاں تک کہ ہم تفسیر بالرائے میں مبتلا نہ ہوں. تفسیر بالرائے میں اگر ہم مبتلا ہو گئے تو وہ حرام کام ہے. اگر کسی اور نے ایسی تفسیر کی ہے تو اس کے اوپر ہم عمل بھی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر اعتقاد بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ تفسیر بالرائے کے اندر ہم انٹر نہ ہوں، یعنی ہمارے ریسورسز یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور احادیث رہیں یا ہمارے قرآن رہے، وہاں پر ہم آ کر اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اس کے حوالے سے تفسیر کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ جلسہ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس جلسے کے اندر قرآن کے حوالے سے کچھ نئی چیزوں کو سیکھا ہوگا. آج کے جلسے کے لیے، آج کے سیشن کے لیے جو آپ کے اٹینڈنس کا کوڈ ہے وہ ہے AC2 AC2. یہ انشاءاللہ کوڈ آپ بتا کر اپنی اٹینڈنس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.